اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر اکٹھے کیے گئے، کیونکہ اس نے ان کو پیغمبر کے طور پر تو نہیں دیکھا بلکہ یہ گمان کیا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو اگر ہم اس سے کوئی بڑا تگڑا جادوگر لے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم شکست دے لیں اور اس کی وجہ سے اپنی سلطنت بچا لیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دھاک لوگوں پہ بیٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ اب جب جادوگر فرعون کے دربار میں پیش ہوئے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص یہ معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے پیغمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر معجزے کے اگینسٹ کبھی بھی دنیاوی منفعت نہیں کسی سے طلب کرتا۔ وہی اللہ نے یہاں پہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ جیسے ہی جادوگروں کو بلایا گیا تو دیکھیں انہوں نے آتے ہی کیا ڈیمانڈ رکھ دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 113 میں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور جب آئے جادوگر فرعون کے دربار میں، قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین، تو انہوں نے کہا یقیناً آج تو ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے، بہت بڑی جزا ملنے والی ہے اگر آج ہم غالب آ گئے، اسپیشل گیسٹ ہیں ہم آپ کے اور اتنے بڑے کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ صرف تمہیں انعام ملے گا، تم میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جادوگروں کا۔ ظاہر ہے انہوں نے کرتب دکھا کے معاوضہ ہی طلب کرنا تھا۔ پیغمبر معجزہ دکھانے کے بعد معاوضہ نہیں طلب کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے، میں تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں۔ اب یہاں پر ایک عقل مندی کی جادوگروں نے، میں سمجھتا ہوں یہی عقل مندی ان کے لیے سبب بن گئی کہ اللہ نے ان کو سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ عقل مندی کیا تھی کہ انہوں نے کرٹسی کے اندر آ کر، اب مقابلہ ہونے لگا ہے تو ظاہر ہے پہلے ایک نے کرتب دکھانا ہے پھر دوسرے نے، وہ تو اسے کرتب ہی سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کرٹسی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا تم پہلے وہ کرتب دکھاؤ گے اپنی لاٹھی کو ڈال کے؟ ان کی نظر میں تو کرتب ہی تھا۔ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم سٹارٹ ہم کرتے ہیں، پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں، سروس آپ کروا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ چاہے انہوں نے ایک کرٹسی میں بات کی، بہرحال یہ ایک پیغمبر کا انڈائریکٹلی ادب تو ہو گیا اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئی۔ قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم دکھا لو جو کچھ تم نے دکھانا ہے، ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے انہوں نے رسیاں پھینکی، اور یہاں پر ہے کہ جو کچھ بھی تھا انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ پریکٹیکلی وہ رسیاں انہوں نے سانپ نہیں بنائی تھی بلکہ نظروں کا دھوکہ تھا، ایلوژن تھا۔ وہ تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، سانپ بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ سب لوگ جو ہیں خوف زدہ ہو گئے یہ دیکھ کے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو اپنی طرف سے تو لے کر آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ لوگ تو خوف کھا کے، لوگ تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں متنفر ہونے کے لیے، بہت کام لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے، کیونکہ یہ واقعہ کئی جگہ ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیوں خوف کھا گئے؟ اس لیے ہم اگر اس کا ادب والا مفہوم سمجھے تو یہ ہے کہ وہ خوف اس چیز سے کھا گئے کہ میں نے بھی یہی کچھ کر کے دکھانا تھا جو انہوں نے دکھایا، تو اب ان میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ بھی جادوگر اور وہ بھی جادوگر۔ وہ خوف انہیں لوگوں کے گمراہ ہونے کا تھا، اور ظاہر انسان تھے، ایک پیغمبر
دیکھیے کل قلب بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دل میں خوف کھا گئے کہ جو میرا معجزہ تھا وہی انہوں نے کر دکھایا۔ دوسرا، اگر ہم بے ادبی والا معنی لیں تو یہ ہے کہ وہ رسیاں دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ بھئی یہ کیا انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، اب میرا کیا بنے گا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک بعید ہے معنی۔ جو میں نے پہلا معنی بیان کیا، بعض لوگوں کو اس میں بھی گستاخی نظر آئے گی، لیکن اسی کے اندر آپ کے عقیدے کی سچائی چھپی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بھی یہ دکھایا، میں بھی دکھا دوں گا، زیادہ ہے کہ جدہ وڈا ہویا وہ جیت گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ جو اس لاٹھی سے اژدھا بنے گا وہ ان کی رسیوں کو جو بظاہر سام نظر آ رہی ہیں نگل جائے گا۔ اینڈ رزلٹ ان کو پتا ہوتا اگر تو وہ خوف نہ کھاتے۔ آپ خود سوچیں نا، اگر ان کو یہ کانفیڈنس ہوتا کہ میں بھی آسا پھینکوں گا 2 منٹ میں، ان کو جس طرح مجھے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں لیاؤ ذرا کوڑا نے دما لی دیس تے ہنے میں تھوڑا رفع دین سٹارٹ کرانا، ہم گھبراتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کوئی ہمیں گھوڑوں کے دموں والی حدیث دکھائے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جب ہم بتائیں گے کہ یہ اسلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر تھا، اس بندے نے یہی سے رخ لیدن شروع کر دینا ہے، یا نہ بھی کیا اس کی درگڑ تو ہم بنائیں گے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ بات پتا ہوتی کہ میرے اس لاٹھی نے ان کے ساری رسیاں کھا جانی ہیں تو وہ تو بڑے خوش ہوتے، دل میں خوف تو نہ کھاتے، وہ کہتے آئے ہو نا ان کا ابو تک کو تو نہ کرنا کیا۔ اس کا مطلب ہے ان کا کوئی اختیار نہیں تھا اس معجزے کے اوپر۔ یہی معجزے اور کرامت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دکھا رہا ہوتا ہے اس کے کوئی اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ جاری فرماتا ہے۔ خوف اسی لیے کھایا نا جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو اس خوف کا ذکر نہیں کیا، لیکن سورہ طٰہٰ کے اندر باقی صورتوں میں ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی۔ اب یہ وحی کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اب ان کو تسلی دے، ورنہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تو اذن دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینک دیتے مان جاتا۔ تو کیا وحی کی؟ ان القی عصاک، کہ پھینک تو بھی اپنا عصا، فاذا ہی تلقف ما یأفکون، تو وہ فوراً نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھینکا تو وہ صرف ان کی تو رسیاں صاف نظر آئیں نا، کچھ کر نہیں رہی تھی۔ انہوں نے جب پھینکا تو وہ سارے کے سارے ان کو نگل گئے۔ تو اب یہ ایک ڈومیننسی تھی کہ یہ پریکٹیکلی اگر سپوز جادو بھی تھا تو یہ والا جادو جیت گیا جس نے دوسرے کو ختم کر دیا۔ عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ چھوٹا جادوگر اور وہ بڑا جادوگر، فرعونیوں نے یہی سمجھا۔ یہ نہیں ہوا کہ ساروں نے وہاں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نظروں کا دھوکہ تھا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے کیا وہ فزیکل کر دیا تھا، کیونکہ وہ رسیاں کھا گیا، اس کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ عصا بن گیا، وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی۔ یہ ایک پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا۔ نظروں کے دھوکے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سانپ پھینکے رسی بن جائے، رسی سانپ غائب تو نہیں ہوگی نا، کوئی فزیکل چیز تو وہاں پہ موجود ہی رہے گی نا، لیکن وہ فزیکل چیز بھی کھا گیا تو کھانے والا ظاہر ہے کہ وہ پھر فزیکلی اس چیز کو غائب کر رہا ہے۔ یہ کوئی کیمرے کا کمال تو ہے نہیں ہے۔ تو وہ جادوگر تو سمجھ گئے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جو بھی جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ بس وہی بات ہے کہ جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، کیونکہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو، چوٹی کو جانتا ہے کہ اس سے اوپر آگے جانا ناممکن ہے۔ وہی ہوا، فوقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون،
اور باطل ہو گیا وہ تمام جو ان جادوگروں نے کیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، تو فرعونی مغلوب ہو گئے اور وہاں بھرے مجمع میں ذلیل و خوار ہو گئے لوگوں کے سامنے. کیا عزت رہ گئی تھی مجھے بتائیں آپ پلے؟ اتنی محنت سے اتنے ہائی ریٹس کے اوپر بندے ہائر کیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے نے جناب اب ہونا تو چاہیے تھا، اب کرتا نا مقابلہ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. اب یہ گرا دیے گئے ان معنوں میں ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، بے اختیار جسے کہتے ہیں نا، وہ گر پڑے سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے اس رب پر جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا. قال فرعون، اور فرعون کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ کے اوپر اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے اپنا دین مذہب چینج کر لیا. اب دیکھیں کیسا پینترا اس نے بدلا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر دیا ہے پورے شہر کے لوگوں کو. یعنی بجائے یہ کہ وہ حق بات قبول کرتے، الٹا ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے فرعون نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے اور موسیٰ نے مل کے سارا ڈرامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا جادو دکھائے گا، دوسرا بڑا دکھائے گا، یوں دھاگ بیٹھ جائے گی اور پھر ہم جو ہے اس ملک پہ قبضہ کر لیں گے. کیسا پینترا بدل لیا. اب مجھے بتائیں یہ جملہ بولنے سے کیا جادوگروں نے ان کے مذہب میں واپس آ جانا تھا؟ وہ تو اور پکے ہو گئے نا. اس طرح جادوگروں کو تو پتا چل گیا کہ یار یہ تو واقعی یہ فراڈی ہے فرعون، کہ ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا، اس نے ہمیں بلایا، ہم تو موسیٰ کو جانتے بھی نہیں تھے. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اور ان جادوگروں نے مل کے ایک ٹوپی ڈرامہ کیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور اس ملک پہ قبضہ کر. اب یہ فرعون جو ہے وہ دھاگ بٹھا رہا تھا اصل میں اپنی عوام کے اوپر، کچھ تو کچھ جواب دینا تھا نا اس نے، کوئی نہ کوئی تو اس نے سازش کا ذکر کرنا تھا نا کہ یہ سازش ہوئی ہے. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ یہاں کے جو اصلی باشندے ہیں ان کو نکال دیا جائے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جادوگروں جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے. بہرحال اس میں کچھ خدشہ اس کا درست اس حوالے سے تھا کہ بنی اسرائیل تو وہاں کی حکمران تھی جب سے یوسف علیہ السلام وہاں شفٹ ہوئے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت کرتا تھا. کافی عرصہ ان کی بادشاہت رہی ہے. پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ اٹھی تھی کہ یہ باہر کے شام کے رہنے والے لوگ مصر پہ قابض ہیں، یہاں مصریوں کی حکومت ہونی چاہیے. اور وہ اتنی ڈومیننٹ ہوئی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور خود وہ قابض ہو. اب چونکہ تاریخ میں یہ ہو چکا ہوا تھا، اور یہ جب موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں اس سے 300 سال پہلے فرعونیوں کی یعنی مصر کے لوکل لوگوں کی حکومت آئی تھی، اس سے پہلے بنی اسرائیل حاکم، اور اب وہ غلام تھے. تو خطرہ تو لگا رہتا ہے نا کہ یہ غلام دوبارہ سے بادشاہت کے لیے کوشش نہ کریں، جس طرح آج بھی کافروں کو خطرہ ہوتا ہے کہ دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے، کہیں کوئی چنگاری بھڑک ہی نہ اٹھے اور دوبارہ سے کہیں کہ ہم تو حکمران رہے ہیں دنیا میں اور ہم نے دوبارہ سے حکومت حاصل کرنی ہے. تو خدشہ تو اس کو بھی لگا ہوا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تاکہ تم لوگوں کو تمہارے علاقوں سے نکال دیں گے اور خود قبضہ کر لیں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور بالضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور پاؤں مخالف سمت کے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. یہ مخالف سمت کے اس لیے کاٹے جاتے تھے کہ وہ پھر بندہ کسی کام جگہ رہتا ہی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ چلتے ہیں نا تو آپ کا دایاں ہاتھ چلنے کے دوران یا بھاگنے کے دوران یہ بائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے، اور بایاں ہاتھ دائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہو کے چل رہا ہوتا ہے. تو جب یہ مخالف سمت کے کاٹ دیے جائیں گے نا تو پھر آپ بھاگ نہیں سکتے. ویسے تو خیر دوسرے بھی ہوتا ہوں، لیکن یہ زیادہ ورسٹ کیس ہے.
ثم لأصلبنکم، اس کے بعد میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا، اجمعین، تم سب کے سب۔ اس میں یعنی کسی درخت کے اوپر یوں کیل وغیرہ ٹھوک کے ٹانگ دیتے تھے، پھر ان کے پاؤں کی جو وہ مین بلڈ والی رگ ہے وہ کاٹ دیتے تھے، وہ خون نکلتا رہتا تھا، بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا اور بندے کی وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور پھر وہ لاشوں کو لٹکا رہنے دیتے تھے، حتیٰ کہ چیل کوے آ کے وہ لاشیں نوچتے تھے، پھر دیکھنے والوں کے اوپر بڑی روب ڈلتی تھی کہ جی یہ انجام ہوتا ہے۔ حالانکہ جو بندہ مر گیا اس کی بلاز ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ تو زندہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ اب وہ دیکھیں ایک لمحے میں ان جادوگروں کا ایمان کتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم نے ویسے بھی تو لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، کیا تو ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے، صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کے اوپر، لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی، اتنا کھلا معجزہ پیغمبر کو دیکھ لیا، اس کی کامیابی ہمارے اوپر ہم نے دیکھ لی، اس کے بعد ہم کس طریقے سے، کس جسٹیفیکیشن پہ پیغمبر کا یا اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کے حضور دعا کی۔ یہ اس چیز کے اندر ترغیب ہے کہ انسان جتنے مرضی کانفیڈنس لیول کے اوپر ہو، بہرحال رجوع الی اللہ ہی لانا چاہیے، اللہ ہی صبر دیتا ہے۔ تکلیف سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالی کی مدد کا حصول ہے۔ یہی دعا ہے جو مانگی تھی طالوت اور جالوت کی جنگ کے دوران اہل ایمان نے، اور یہی دعا یہاں پہ رپورٹ ہوئی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے۔ الفاظ دیکھیں، یعنی تھوڑا صبر نہیں، نہلا دے ہمیں صبر کے اندر، اتنا زیادہ صبر ہمارے اوپر ڈال دے، یعنی ہمیں توفیق دے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، تیری نافرمانی میں نہ مرے بلکہ تیرے تابع فرمان ہو کر مرے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو آیا۔